الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج ہم انشاءاللہ ایک حدیث دیکھیں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی عید کی خوبی بیان کی ہے، اور اس کے بعد ہم جائزہ لیں گے کہ آج موجودہ صورتحال میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو گھروں میں عید ہو رہی ہے تو اس صورت میں ہماری عید کی پوزیشن کیا ہے۔ تو پہلے حدیث دیکھتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان لأہل الجاہلیۃ یومان فی کل سنہ یلعبون فیہما فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى رواہ النسائی۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1556۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ہر سال لوگوں کے یہاں 2 دن ایسے ہوتے تھے جن میں وہ کھیل کود کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس 2 دن ہوتے تھے جن میں تم کھیل کود کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان 2 کے بدلے تمہیں ان سے بہتر دن عطا کیے ہیں۔ اس میں سے ایک دن کیا ہے؟ عید الفطر کا دن، اور دوسرا یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کا دن۔ یہ صحیح روایت ہے۔ اس روایت میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی عید کو، چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، اسے دوسروں کی عید سے بہتر قرار دیا ہے۔ تو اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہماری عید کی خوبیاں کیا ہے، یعنی ہماری عید کس طرح سے بہتر ہے۔ دیکھیں دنیا کی ہر قوم عید مناتی ہے، دنیا کے ہر سماج میں کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے، لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہماری جو عید ہے وہ پوری دنیا کی عید سے ممتاز ہے۔ اور اس امتیاز میں نہ صرف یہ بات ہے کہ ہماری عید دوسروں کی عیدوں سے، دوسروں کے تہواروں سے خوبصورت ہے، بلکہ یہ بات بھی ہے کہ ہماری عید کی ادائیگی بھی بہت آسان ہے۔ حتیٰ کہ اس لاک ڈاؤن میں، موجودہ صورتحال میں بھی ہم اپنی عید کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ منا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری عید کی امتیازی خوبی کیا ہے۔ تو ہماری عید کی سب سے پہلی خوبی ہے کہ ہماری عید محض خوشی کا دن نہیں بلکہ عبادت کا دن ہے۔ ہماری عید کی یہ روح ہے کہ ہم اس میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم موجودہ صورتحال میں بھی اللہ کی عبادت بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی ادائیگی میں گھر پر بھی کوئی دشواری نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری عید کی دوسری خوبی ہے کہ ہماری عید بہت ہی پاک اور صاف ستھری ہے۔ اس میں کسی طرح کی بے حیائی، فحاشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی ایک مسلمان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ خوشی کے نام پر فحاشی اور بے حیائی پر اتر جائے۔ اس لیے موجودہ صورتحال میں ہماری عید پر اس حوالے سے بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہماری عید میں مطلوب ہی نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری عید کی تیسری خوبی ہے کہ ہماری عید میں کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے، یعنی ہم اپنی خوشی کے خاطر کسی اور کے سکون کو غارت نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیے دنیا والوں کو، وہ اپنا تہوار مناتے ہیں تو دوسرے لوگ عاجز آ جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو تنگ کر دیتے ہیں، لیکن ہماری جو عید ہے اس میں کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا ہے۔ دیکھیے اس کا وقت بھی بالکل صبح ہے، بالکل صبح سویرے وقت ہے، اس میں کسی کو کوئی دقت نہیں ہوتی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ہماری عید کی بہت اہم خوبی ہے کہ ہماری عید میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ سڑک جام کرو، روڈ جام کرو، اور اب وہ نہیں ہو پائے گا موجودہ صورتحال میں۔ وہ پہلے ہی سے ہماری عید کا حصہ نہیں ہے، پہلے ہی سے ہماری عید کا حصہ نہیں کہ ہم جا کے روڈ جام کریں، لوگوں کو ڈسٹرب کریں، لوگوں کو پریشان کریں، جگہ جگہ بھیڑ لگائیں۔ وہ ساری چیزیں پہلے ہی سے ہماری عید میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے موجودہ صورتحال میں اگر ہم سکون سے گھر پہ عید منا رہے ہیں تو اس میں ہماری عید کے لیے کوئی نقصان والا پہلو نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری عید کی چوتھی خوبی ہے کہ ہماری ہر عید کسی نہ کسی عظیم چیز، عظیم کردار سے جڑی ہوتی ہے۔ جیسے عید الاضحیٰ یہ قربانی سے جڑی ہوئی چیز ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جڑی ہوئی چیز ہے، اور ایسے ہی عید الفطر یہ رمضان کی عبادت سے جڑی ہوئی ہے۔ یعنی عید کے دن رمضان ختم ہوتا ہے، جس کا مقصد یہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو اب مسلمان نے 1 ماہ کے اندر تقوی کی جو ٹریننگ حاصل کی ہے، یعنی جو یہ سیکھا ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ جب ہم بند کمرے میں ہوتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو بھی ہم کچھ نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو اللہ کے خوف کا خاص انداز ہے، یہی سب سے بڑا تقویٰ ہے، اور ہم عید کے دن اسی تقوی کے ساتھ اگلی زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں کہ مستقبل میں بھی، آگے بھی، جہاں کسی غلط کام کا موقع ملے گا، شیطان کسی غلط کام کی طرف بلائے گا، تو ہم روزے والا تقویٰ وہاں پہ اپلائی کریں گے۔ ہم وہاں یہ سوچیں گے کہ گرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور ہم ان تمام برائیوں سے باز رہیں گے۔ تو اس طرح سے ہماری جو عید ہے وہ پورا امن زندگی گزارنے کا ایک پیغام دیتی ہے اور ایک طریقہ سکھاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری عید کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ہماری عید
یہ محشر کے دن کو یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہم عید میں اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک میدان میں ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، تو وہ مجمع جو ہوتا ہے وہ اصل میں یاد دلاتا ہے کہ ایک اس سے بڑا مجمع آنے والا ہے جہاں سب لوگ اکٹھا ہوں گے۔ آج جو موجودہ صورتحال ہے لاک ڈاؤن کی، اس میں یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی آخرت کو یاد دلانے والا جو پہلو ہے ہماری عید کے اندر، وہ اس اعتبار سے ممکن ہے کہ عید کے اندر جو صورتیں پڑھی جاتی ہے ان صورتوں میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے عید کا جو خطبہ ہوتا ہے اس خطبے میں بھی ہم یہ تذکرہ کر سکتے ہیں، لوگوں کی یاد دہانی کرا سکتے ہیں، آخرت کی فکر دلا سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک آخری چیز یہ ہے کہ عید کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خواتین کو بھی کہتے تھے کہ وہ عیدگاہ پہنچے، حتیٰ کہ جو خواتین پاک نہیں ہوتی تھیں، حیض سے ہوتی تھی، ان کو بھی کہا جاتا تھا کہ وہ عیدگاہ پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں ان کے سامنے جاتے تھے، ان کو واضح نصیحت کرتے تھے، کچھ سمجھاتے تھے۔ تو موجودہ صورتحال میں جب گھروں میں نماز ہوگی اور گھروں میں خطبہ ہوگا تو گھروں میں عورتوں کو یہ پیغام بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کل ملا کر دیکھیں گے تو ہماری عید کی جو خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں موجودہ حالات میں بھی متاثر ہونے والی نہیں ہیں، یعنی گرچہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم گھروں میں عید منا رہے ہیں، پھر بھی ہماری خوبیاں برقرار ہیں، کیونکہ وہ چیزیں ہماری عید کا حصہ ہے ہی نہیں جس کے لیے ہم کو بہت زیادہ اہتمام کرنا پڑے۔ تو یہ ہماری عید کی خوبیاں ہیں، یہ ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری عید کی اصل روح کیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ عید کا مطلب بس یہی سمجھتے ہیں کہ عید کے لیے تیاری کرنا، عید کے لیے کھانا بنانا، عید کے لیے کپڑے پہننا، اسی کو اصل عید سمجھتے ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی چیز مس ہو جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عید ہوئی ہی نہیں۔ جیسے پچھلے کسی سال کا معاملہ ہے کہ چاند کے بارے میں بروقت کوئی اعلان نہیں ہو سکا، اور رات کے بہت آخری حصے میں یہ اعلان ہوا کہ کل عید ہے، چاند کنفرم ہو گیا ہے، تو لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا، لوگ اس پر غصہ ہو گئے، آگ بگولا ہو گئے کہ یہ کون سا وقت ہے عید کے لیے اعلان کرنے کا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں کیا ہے کہ ہماری عید اور لوگوں کے تہوار کی طرح سے ہے۔ اب رات میں 3 بجے آپ بتاؤ گے کہ عید کرنا ہے تو ہم تیاری کیسے کریں گے؟ تو یہ جو سوچ ہے کہ ہم عید کی تیاری کیسے کریں گے، یہ سوچ کیوں ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جیسے اور لوگوں کا تہوار ہوتا ہے ایسے ہمارا بھی تہوار ہے، اس لیے ہم اس کی تیاری کیسے کر پائیں گے؟ رات میں 3 بجے کوئی اعلان کرے گا، ہم کیسے صبح میں عید بنا پائیں گے؟ لیکن اگر مسلمانوں کو تربیت دی جائے کہ انہیں سمجھایا جائے کہ ہماری عید عام تہواروں جیسے نہیں ہے، ہماری عید کی جو اصل خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کے ساتھ اگر بالکل فجر کے وقت کوئی بتا دے کہ عید کا وقت ہے تو بھی ہم تیار ہو سکتے ہیں، عید منا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ چند خوبیاں تھیں ہماری عید کی جنہیں میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے اور آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔